آج ہم ملک عنبر کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ سے کریں گے۔ ملک عنبر کون تھا، کہاں پیدا ہوا اور کیسے اس نے بعد میں شہر اورنگ آباد کو بسایا، اسے سنوارا اور دنیا کے سامنے ایک بہترین سپاہی اور بہترین انجینئر کا نام اس کو ملا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک عنبر کہاں پیدا ہوا۔ ملک عنبر افریقہ کے ابی سینا کے الہرا علاقے میں پیدا ہوا۔ یہ افریقہ کا ایک حصہ ہے، یہ ایک وحشی گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ نے اس کا نام شمبو رکھا۔ لڑکپن کھیل کود میں ہنسی خوشی گزرتا رہا، لیکن اچانک غربت نے مجبور کیا کہ ماں باپ نے اسے بردہ فروشوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ گلے میں پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ بچپن سے جوانی تک تپتی دھوپ میں زنجیروں کے بوجھ تلے وہ زندگی گزارتا رہا۔ کئی بازاروں میں فروخت ہوا، کئی بردہ فروشوں نے بیچا، کچھ بردہ فروشوں نے خریدا۔ ہوتے ہوتے یہ عرب کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ عرب پہنچنے کے بعد قاضی مکہ احمد حسین صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ احمد حسین نے اسے تعلیم دی، دنیا کے نشیب و فراز سے واقف کروایا۔ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد نظام شاہی حکومت کے عہدیدار نے عرب میں اس کو خریدا اور احمد نگر کے نظام شاہی حکومت کے حوالے کر دیا۔ یہاں اس نے دبیر اصفہانی یعنی اس وقت کے چنگیز خان نے اس کو سپاہ گیری کے گر سکھائے، جنگ کے گر سکھائے، اور وہ ایک جنگجو اور ایک بہترین سپہ سالار ثابت ہوا۔ کسی وجہ سے اس نے بعد میں نظام شاہی حکومت سے ہٹ کر ویجاپور کے ابراہیم عادل شاہ کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں اس نے جو کارنامے کیے اس سے خوش ہو کر ابراہیم عادل شاہ نے اسے ملک کا خطاب دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب وہ عرب میں تھا تو اسے عنبر کے نام سے پکارا گیا، اور عادل شاہی حکومت نے جب ملک کا خطاب دیا تو کل کا حبشی شمبو ملک عنبر بن گیا۔ پھر وہ واپس عادل شاہی حکومت میں واپس نظام شاہی حکومت میں آ گیا۔ نظام شاہی حکومت میں اس نے کئی کارنامے انجام دیے۔ اکبر سے شاہجہاں تک مغلیہ فوجوں کا مقابلہ کیا اور کامیابیاں حاصل کی۔ اور بعد میں اس نے ایک شہر بسایا
وہ شہر جس کو آج ہم اورنگ آباد کے نام سے پکارتے ہیں، یہ جنگلوں سے گھرا ہوا، چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا دیہات تھا جس کو کھڑکی کہا جاتا ہے۔ ملک امبر نے اس شہر کو آباد کیا، اس کو سنوارا، اس کو خوبصورتی بخشی، جس کو دنیا بھر میں دیکھا، اور اورنگ ملک آباد امبر سے شہر قبل بھی دنیا کھڑکی بھر کے میں قریب مشہور ہوا۔ کچھ علاقے کو سنوارنے میں محمد تغلق کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ 1326 عیسوی میں محمد تغلق نے اپنا پایہ تخت دہلی سے دولت آباد منتقل کرنے کا فرمان جاری کیا، تو عام الناس کی سفری مشکلات کو کم کرنے کے غرض سے اورنگ آباد کے ایک حصے میں حمام، سرائے، مساجدیں تعمیر کی گئیں جو کہ کھڑکی کے قریب تھی۔ یہاں ایک چھوٹا سا بازار بھی بن گیا جو کہ آج بھی موجود ہے، جسے جونا بازار کہا گیا۔ جونا کا مطلب قدیم اور پرانا نہیں، بلکہ یہ محمد تغلق کا اصل نام ہے، جونا خان۔ یہاں سارے حمام سرائے وقت کے ساتھ مٹا دیے گئے، صرف ایک مسجد موجود ہے جسے سرائے کی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کسی شہر کا تصور بھی نہیں تھا۔ ملک امبر نے اس جنگل و بیاباں کو ایک خوبصورت شہر کی شکل دی۔ اس کا پہلا نام فتح نگر رکھا گیا۔ تاریخ میں ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ایک طویل عرصے تک جنگ و جدل میں مصروف کوئی جانباز سپاہی اور سپہ سالار ایک مثالی انجینئر بھی بنا ہو، جس نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر یہاں پانی کے انڈر گراؤنڈ سپلائی کا وہ طریقہ اپنایا جس کی وجہ سے پورے شہر میں پانی سپلائی کیا جاتا رہا۔ شہر میں کبھی پانی کی قلت نہیں رہی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شہر کے ہر گھر میں ایک پانی کا حوض اور ایک خوبصورت باغیچہ ہوا کرتا تھا۔ ملک امبر نے شہر میں کئی محل تعمیر کروائے جو کہ اب غارت ہو چکے ہیں، جس میں شاہ گنج کا محل بھی ہے اور دوسرے محلات ہیں۔ آج نوکھنڈا محل یہ ملک امبر کا تعمیر کیا گیا محل ہے۔ بھڑکل دروازہ بھی ہر روز ملک امبر کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ پنچکی کی عمارت، حوض وغیرہ ملک امبر نے نہیں بنائے، لیکن پنچکی کی آبشار اور خوبصورتی کے پیچھے ملک امبر کا ہاتھ ضرور رہا ہے۔ یہاں پر اور بھی بہت سے محل بنائے گئے جو وقت نے غرق کر ڈالا۔ بعد میں سازشوں کا دور بھی چلا، اس پر زہر آلود خنجر سے حملہ کیا گیا، زخم بڑھتا ہی گیا، بلا کر ملک امبر کی وفات ہو گئی۔ ان کا مقبرہ خلد آباد میں درگاہ حضرت زرزری بخش دولہا میاں کے مغربی رخ پر واقع ہے۔